أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سب پر، اللہ تعالیٰ کی کرم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو سب پر، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلی لیسن میں دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا۔ قوم سمود نے جب اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں تو وہ تکلیف سے مر گئی، اسے قوم کی رضامندی سے قتل کیا گیا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا حکم آن پہنچا اور انہوں نے 3 دن تک کی مہلت دی گئی، اور آخرکار ایک ایسی چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا جس سے دل اور ان کے اندرونی اعضاء پھٹ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ آیت نمبر 69 پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور بلا شبہ یقیناً آئے، رسولنا ہمارے قاصد یعنی فرشتے، یعنی بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشریٰ خوشخبری کے ساتھ، قالوا سلاما انہوں نے سلام کیا، قال سلام اس نے کہا تم پر بھی سلام ہو، فما لبث پھر اس نے دیر نہ کی، ان جاء کہ وہ لے آیا، بعجل حنیذ ایک کچڑا بھنا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف قاصد آئے، ہماری طرف سے قاصد آئے، وہ خاص فرشتے یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یہاں رسولوں سے مراد انبیاء نہیں بلکہ فرشتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی رسل کہا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلام لے کر آتے ہیں، اب وہ فرشتے کہاں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر۔ یہ خوشخبری کیا تھی؟ یہ خوشخبری حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی ولادت کے متعلق تھی۔ اب یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے غیر معمولی تھی، کیونکہ وہ اور ان کی زوجہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کا ظہور تھا۔ دونوں فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب ان سے بھی بہتر انداز میں دیا۔ اب اس یہاں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات اور آداب معاشرت کی وہ جھلک نظر آتی ہے کہ آنے والے کے جو سلام کا جواب خوشی اور اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مہمان نوازی کی، کیونکہ عرب لوگ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور مہمانوں کی خدمت میں فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی انہوں نے فوراً کھانے کا انتظام کیا۔ اہل خانہ نے کھانا جلد سے جلد تیار کیا اور مہمانوں کو پیش کیا۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں غیر معمولی طور پر ممتاز تھے، اور یہی سنت ابراہیمی بعد میں امت مسلمہ کے اخلاقی مزاج کا حصہ بنی۔ اب یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو خوشخبری سے نوازا ہی ہے، اور وہ بھی اس عمر میں جب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو چاہے سو کرے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 70 پڑھتے ہیں۔ فلما رأى ایدیہم، اور جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، کن کے ہاتھوں کو؟ فرشتوں کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ کہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، کس کی طرف؟ کھانے کی طرف، نہ کہ راہم تو اس نے اوپرا جانا اجنبی جانا، غیر جانا انہیں، وأوجس اور محسوس کیا، منہم خیفۃ ان سے خوف، قالوا لا تخف انہوں نے کہا مت ڈرو، انا بے شک ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں ادھر الی قوم لوط قوم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے بڑی گرم جوشی سے کھانا پیش کیا، پھر انہوں نے غور کیا نا جیسے ہی، اور دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق نور سے ہے اور ان کی غذا مادی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا صرف مشاہدے اور پیغام رسانے کے لیے تھا، نہ کہ انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانا قبول نہیں کر رہے تو وہ خوفزدہ ہو گئے،
کیونکہ ان دنوں مہمان کا کھانا قبول کرنا امن اور خیر سگالی کی علامت ہوا کرتا تھا، اور کھانے سے انکار جو تھا دشمنی یا نقصان کے ارادے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش میں دیکھا تو فرشتوں نے اسی خوف کو دور کرنے کے لیے فوراً کہا کہ ڈریے نہیں۔ گویا فرشتوں کا کھانے سے رکنا ایک تمہید تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی فرشتوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھی آئے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کے گھر فرشتے سلام کرتے داخل ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک قوم ہے جس پر یہی فرشتے عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے فرشتے رحمت ہوتے ہیں اور سرکشوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، انسان کی فطری نفسیات، فرشتوں کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کے اوصافوں کو ایک ساتھ سمجھاتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 اور 72 پڑھتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، کس کی بیوی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قائمۃ، کھڑی تھی، فضاحکت، تو وہ ہنس پڑی، وبشرناہا باسحاق، پھر ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی، ومن ورائی اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی۔ قالت، انہوں نے کہا، قالت، اس نے کہا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا، یا ویلتا آلدو، ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، اس حال میں کہ میں بہت بوڑھی ہوں، وَهَٰذَا بَالِي، اور یہ میرا خامد ہے، شیخن، جو کہ بوڑھا ہے، ان هَٰذَا، یقیناً یہ، بلا شبہ، لشیء عجیب، ایک عجیب سی بات ہے، یہ ایک عجیب سی چیز ہے، یعنی حیرانگی کی انتہا ہے ایک انسان کی حیثیت سے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام وہی خاتون ہیں جو برسوں سے اولاد کی حسرت لیے ہوئی تھیں، عمر بھی گزر چکی تھی اور انسانی اعتبار سے امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے نا، تو اسی لمحے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، جو پہلے والا ڈر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسی سکون بھرے ماحول میں رحمت کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت سارہ کھڑی تھی، جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ فرشتے ہیں تو انہیں بھی سکون ہو گیا، وہ ہنس پڑتی ہیں۔ اب یہ سکون کی ہنسی تھی کیونکہ ڈرنے والا عنصر ختم ہو گیا تھا۔ اسی لمحے خوشخبری دی جاتی ہے، پہلے حضرت اسحاق کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی۔ یہاں صرف ایک بچے کی خبر نہیں ہے، ایک امت کی خبر ہے۔ اب یہاں مایوسی کے بعد رحمت اتر رہی ہے۔ آیت نمبر 72 میں حضرت سارہ علیہ السلام جب یہ بات سنتی ہیں تو وہ حیرت سے کہتی ہیں کہ میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی ضعیف ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے انکار نہیں ہے بلکہ تعجب کا اظہار ہے۔ ایمان کے ساتھ حیرت ہو رہی ہے، انکار نہیں ہو رہا۔ اب آپ غور کریں کہ اس مقام پر ایک عظیم نبی کی زوجہ کے دل کی کیفیت کو خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ یہ خوشی اور مذاق والی ہنسی نہیں تھی بلکہ سکون کی بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ دیکھیں، یہاں حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی انسانی عقل کے دائرے سے بات کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وہاں آتی ہے جہاں امیدیں ختم ہو چکی ہوں، اور اللہ کی قدرت وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں عقل کہتی ہے اب ممکن نہیں ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا رد عمل نہ کمزوری ہے نہ شک ہے، بلکہ ایک مومنہ عورت کی فطری انسانی کیفیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور معجزے عطا ہوتے ہیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے ماننے رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔